أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. پیچھے ملت ابراہیمی کی تفصیلات بیان کر کے مسلمانوں سے کہا بھی گیا کہ اب اقرار کریں کہ ہم پر جو رنگ چڑھا ہوا ہے وہ خدائی رنگ جو دین کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے چڑھا ہوا ہے، وہی حقیقت میں اللہ کا رنگ ہے، باقی ساری چیزیں فضول ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں خاص طور پر یہود و نصارہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے حسد کی بنیاد پر اور جلن کی بنیاد پر دشمنی کیا کرتے تھے، اور نبی کے سلسلے میں اعتراض کر کے دبی زبان میں اللہ کے فیصلے پر اعتراض کیا کرتے تھے، ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے قل، آپ کہیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان یہودیوں اور نصارہ سے کہیے جو اللہ کے سلسلے میں اعتراض کیا کرتے ہیں، اتحاجوننا فی اللہ، کہ اللہ کے سلسلے میں ہم سے حجت کیا کرتے ہیں۔ حاج یحاج کا مطلب بحث و مباحثہ کرنا، حجت کرنا، ڈیبیٹ کرنا۔ یہود و نصارہ اپنے بارے میں خود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں، اور نبیوں کا سلسلہ ہمارے ہی خاندان میں جاری رہا ہے، تو اس لیے جو نبی اسماعیلی نسل سے ہے یہ ہمارا نبی نہیں ہو سکتا، نبی ہونا ہے تو ہمارے ہی خاندان میں ہونا۔ تو گویا اللہ کے فیصلے پر وہ اعتراض کیا کرتے تھے، اس لیے کہ نبی اپنی مرضی سے آتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجا کرتا ہے، جو بھی پیغام دیتا ہے اللہ کے نازل کردہ پیغام کے مطابق وہ دوسروں کو پیغام پہنچاتا ہے، اپنی مرضی سے یا اپنی منمانی کچھ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، جس حکم کو وہ پورا کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نبی پر اعتراض کرنا، نبی کی تعلیمات پر اعتراض کرنا، گویا کہ اللہ پر اعتراض کرنا ہے۔ نبی کے سلسلے میں بحث و مباحثہ کرنا یہ سچے نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتے، یہ ہماری نسل سے نہیں ہے، یہ دوسرے خاندان کے ہیں، یہ نبی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہماری خاندان میں نبیوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ اس طرح کے اعتراضات نبی پر کرنا گویا اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان سے کہیے اتحاجوننا فی اللہ، اللہ کے بارے میں آپ ہم سے حجت کرتے ہیں، ہم سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، جبکہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی پروردگار ہے، آپ کا بھی پروردگار ہے، یعنی ہم کو بھی پیدا کرنے والے، آپ کو بھی پیدا کرنے والے اللہ، ہم کو بھی پالنے والے، آپ کو بھی پالنے والے اللہ، ہم کو بھی سب کچھ دینے والے، آپ کو بھی سب کچھ دینے والے اللہ۔ جب اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں تو ہمارے خاندان میں اگر اللہ نے نبی بھیج دیا تو کون سی غلطی کی اللہ نے؟ پہلے آپ کے خاندان میں بھیجا، اب ہمارے خاندان میں اللہ نے بھیج دیا، تو کیا غلطی ہوئی اس کو؟ کون سی کمی ہوئی؟ کون سے اعتراض کی بات ہوئی؟ جب ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پروردہ ہیں، اللہ کے نزدیک ہم سب برابر ہیں، تو پھر ہم میں اور تم میں کیا فرق ہوا اللہ کے نزدیک؟
تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہیے وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور آپ کا بھی پروردگار ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جس خاندان میں چاہے نبی بھیج سکتا ہے۔ لیکن نبی اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، تو جیسے ہمیں نبی کی بات ماننا ضروری ہے ویسے آپ کو بھی نبی کی بات ماننا ضروری ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، لنا مانے ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال، یعنی ہم جو اعمال کریں گے اس کا بھی ثواب اور اجر اللہ ہی دینے والا ہے، تم جو اعمال کریں گے اس کا بھی بدلہ اللہ ہی دینے والے ہیں۔ جب دونوں کا بدلہ اللہ دینے والے ہیں، دونوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے والے ہیں اور اسی کے مطابق اللہ دونوں کو اجر دینے والے ہیں، تو پھر فرق کی کیا وجہ ہے؟ ہم ایسے آپ ایسے، ہم اللہ کے نزدیک ایسے آپ اللہ کے نزدیک ایسے، یہ فرق کرنے کی کیا وجہ رہ جاتی ہے جب دونوں کے اعمال اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں اور دونوں کو بدلہ اللہ دینے والے ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کہ کس کے اعمال صحیح ہیں کس کے اعمال غلط ہیں، صحیح غلط کا فیصلہ اللہ کرنے والے ہیں۔ جب سارے اس میں ہم اور آپ برابر ہیں، پھر نبوت کے سلسلے میں آپ اپنی اجارہ داری کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ نبوت کو آپ اپنی جاگیر خاندانی وراثت کہہ کر دوسرے نبی کی نبوت کو کیوں ٹھکراتے ہیں جبکہ نبی بھیجنے والے اللہ ہیں؟ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ آپ ان سے اس طرح سے صاف صاف کہیے اور کہیے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے والے ہیں، یعنی ہم خالص اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ جیسے آپ لوگ اپنے انبیاء کو اور اپنے احبار اور رہبان یعنی اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان کا درجہ بھی اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، ان کو بھی وہی اختیارات دیتے ہیں جو اللہ کو اختیارات دیتے ہیں، تو آپ اللہ کے لیے مخلص کیسے ہوئے؟ مخلص تو وہ ہوتا ہے جو بھی کرے وہ اللہ کے لیے کرے۔ اسی لیے ایک بزرگ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی لوگوں کے لیے اپنا عمل چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی ریا، یعنی ہمارا قرآن کا معمول ہے، ہمارا نماز کا معمول ہے، فلاں وقت میں لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے کہ ہم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کہا یہ بھی شرک ہے، یہ ریا ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرے تو یہ شرک ہے۔ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے عمل کرنا چھوڑ دیں کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، اپنا عمل کرنا چھوڑ دیں، کہا یہ ریا ہے، اور لوگ دیکھیں اور ہماری تعریف کریں اس نیت سے عمل کرنا شرک ہے۔ ان دونوں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے خالص کرنا یہ اصل اخلاص ہے۔ تو ہمیں اللہ نے کہا کہ آپ اعلان کیجئے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم ہر عمل خالص اللہ کے لیے کرنے والے ہیں، ہر بات میں اسی کی بات کو ماننے والے ہیں، اسی کی طرف نظر کرنے والے ہیں، ہم کسی دوسرے کو عمل میں شریک بھی نہیں کرتے ہیں اور دکھلاوے کے لیے بھی کوئی اعمال نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ تمہارا مسئلہ ایسا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ نہ یہودی خالص اللہ کے لیے عمل کرتے تھے نہ نصارہ کرتے تھے، دونوں میں شرک کسی نہ کسی طرح سے داخل ہو چکا تھا، ان دونوں کا عمل خالص اللہ کے لیے نہیں تھا۔ اس لیے کہا کہ جو خالص اللہ کے لیے عمل کرے گا اس پر اللہ کی خصوصی توجہ ہوگی، اسی پر اللہ کا خصوصی انعام ہوگا اور اللہ کے نزدیک اسی کے اعمال قابل قبول ہوں گے۔ ہمیں بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم ایک تو آپس میں نسلی اعتبار سے اونچ نیچ کو ظاہر نہ کریں کہ ہم بڑے خاندان والے، آپ فلاں خاندان والے ہیں، ہم ایسے ہیں وہ ویسے، سب اللہ کے بندے، سب کو پالنے والے اللہ، سب کے اعمال اللہ دیکھنے والے، سب کو اجر اللہ دینے والے ہیں، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق یہ ہے اخلاص کی بنیاد پر، جس کے اندر جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، اللہ کے لیے جو خالص ہو کر جو عمل کرے گا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی سے سب سے زیادہ بچنے والا ہے۔ تو یہ معیار ہے
باقی کوئی چیز اللہ کے نزدیک معیار نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں یہ تو ہدایت سے اور خیر سے محرومی کا سبب بنتی ہیں، اچھے کاموں اور اخلاص سے رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے اور خالص اللہ کے لیے عمل کرنے کی توفیق دے ہمیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔